बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जंग का बिगल बज चुका है। किसी भी लम्हे ईरान पर हमला हो सकता है। ईरान पर 700 से ज़ायद मिसाइलों से अमरीका हमला करेगा और ईरान के अंदर 2 दर्जन से ज़ायद बड़े टारगेट सेट कर लिए गए हैं। दूसरी तरफ ईरान की मदद के लिए चीन ने 500 से ज़ायद कातिल मिसाइल पहुंचा दिए हैं और अमरीका कभी ईरान को नहीं हरा सकता है। घर के भेदी ने लंका ढा दी है। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, चीन और रूस ईरान की मदद को खुलकर सामने आ चुके हैं। यह हेडलाइंस हैं। इससे जुड़ी हुई मजीद खबरें और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। खबरों के आगाज़ से पहले गुजारिश है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर। इस वक्त मेरे सामने है कि अमरीका, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग का तबल बज चुका है। किसी भी लम्हे हमला हो सकता है। बाज़ माहिरीन की तरफ से अगले 24 घंटे बड़े अहम बताए जा रहे हैं और ये बातें जो मौजूदा इस वक्त अमरीका की मशरिक़ वस्ता में मौजूदगी है उस तनाजुर में है। चुनांचे सबसे पहले आप ये खबर देखें कि अमरीकी फ़ौज के कमांडर ब्राड कोपर ने आज तल अबीब में इसराइली आर्मी चीफ से, इसराइली वज़ीर दिफा से और दीगर इसराइल के टॉप मिलिट्री जर्नलों से बड़ी तवील मुलाकात की है। अमरीका का जो फ़ौजी इदारा सेंटकॉम है, इसका हदफ क्या है और ये क्या काम करता है? ये जो मशरिक़ वस्ता में अमरीका की जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं, जितने फ़ौजी ऑपरेशन होते हैं, वो यही सेंटकॉम का इदारा संभालता है। यानी मशरिक़ वस्ता में कहाँ पर कब हमला करना है, किस नौइयत का करना है, तमाम तर जिम्मेदारियाँ इसी सेंटकॉम नामी अमरीकी फ़ौजी इदारे के पास हैं और ये अमरीका का सबसे ज़्यादा मौसर तरीन इदारा समझा जाता है और इसका अलग से 4 स्टार जनरल इसका चीफ होता है जो कि ब्राड कोपर है और उसने आज इसराइली आर्मी चीफ अयाल ज़मीर से मुलाकात की है। ये तस्वीर आपने देखी और ये इसराइली मीडिया से हमारे सामने रिपोर्ट्स आई हैं कि तवील गुफ्तो शुनीद हुई है इसराइल के दिफा के हवाले से, अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम के डिप्लॉयमेंट के हवाले से, ईरान के साथ कैसे लड़ना है, क्या काम करना है, कहाँ कहाँ पर किस किस नौइयत का ऑपरेशन होगा और मुस्तक़बिल ईरान का क्या होगा, क्या वहाँ पर हुकूमत गिरेगी नहीं गिरेगी, ये तमाम चीज़ें, तमाम ऑप्शंस दोनों तरफ से डिस्कस हुए हैं। इसराइल के पास जितनी इंटेलिजेंस मालूमात थी मोसाद के ज़रिए से वो शेयर की गई हैं और CIA के ज़रिए से अमरीका के पास जितनी मालूमात थी वो शेयर की गई हैं। ये एक बहुत ख़तरनाक किस्म की मीटिंग थी जो आज तल अबीब के अंदर हुई है और इसी नौइयत की मीटिंग जब 6 महीने पहले जून में अमेरिका और इसराइल की जंग छिड़ी थी उससे पहले भी इसी तरह की मीटिंग्स होती रही थीं। तो ये बात इस बात की अलामत है कि आज की मीटिंग कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर ये एक और ख़बर आप देखें, क्लैश रिपोर्ट पर रिपोर्ट आती है कि मुख्तलिफ यूरोपियन एयरलाइंस ने अपनी परवाज़ें मशरिक़ वस्ता के लिए कैंसिल कर दी हैं। तल अबीब के लिए और इसी तरह से UAE के लिए और बहरीन वगैरह के लिए कई एयरलाइंस की जो परवाज़ें हैं वो कैंसिल हुई हैं, मुअत्तल की गई हैं। वजह क्या है? क्योंकि हमला होना है, कार्रवाई होनी है और ये इस बात की अलामत है कि ये कार्रवाई बहुत जल्द हो सकती है। अब मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर रखूँगा। मेरे सामने इस वक्त एक अमरीकी फंडेड इदारा है जिसको FDD कहा जाता है। ये अमरीका और इसराइल की तरफ से फ़ंड लेकर ये एक थिंक टैंक के तौर पर काम करता है। ये इदारा, इसने एक रिपोर्ट नशर की है जिसमें दावा किया गया कि अमरीका ने और इसराइल ने ईरान के अंदर अहम अहदाफ को सेट कर लिए है, जिसमें ईरान में अमरीका कहाँ कहाँ हमला करेगा। ऑयल रिफाइनरीज पर जहाँ से ऑयल साफ़ होता है उनको टारगेट किया जाएगा, गैस के कुओं को और गैस के स्टेशंस को टारगेट किया जाएगा और तेल के डिपोज़ कुओं को टारगेट किया जाएगा। अमरीका फ़ौजी अड्डों को बिलखुसूस ईरान में निशाना बनाएगा, मिसाइल और असलहे की फैक्ट्रियों को टारगेट किया जाएगा, हुकूमत और फ़ौज के सरकारी दफातर को भी टारगेट किया जा सकता है। सुप्रीम लीडर के हेड क्वार्टर को और उनके घर के मकामात को बुरे तरीके से निशाना बनाने की इतलात हैं, यानी उनको सेट कर लिया गया है अहदाफ को। और अहम शख्सियात और अहम ओहदेदार, पार्लियामेंट के अरकान भी और पार्लियामेंट भी, ये अमरीका के टॉप, इसराइल के टॉप अहदाफ में शामिल है। यानी अमरीका ने ईरान के अंदर ये टारगेट सेट कर लिए हैं। ये अमरीकी इदारे की रिपोर्ट का खुलासा है जो मैंने आपके सामने रखा है। एक और बड़ी खबर है, नीदरलैंड की मिल्कियत का NATO का एक जहाज़ है जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम से लैस होता है, यानी फ़िज़ा में उड़ने वाला एक पूरा रेडार सिस्टम होता है और एक ऐसा जहाज़ होता है जो कहीं पर भी किसी भी तरह की एक्टिविटी को बर वक्त डिटेक्ट करके बता देता है कि अगर ईरान से कोई मिसाइल हमला होता है
یا ایران کوئی ڈرون مارتا ہے یا ایران کوئی کارروائی کرتا ہے تو وہ اس جہاز کے اندر لگے ہوئے ریڈار سسٹم کے ذریعے سے پتہ چل جاتی ہے۔ تو یہ جو وارننگ جہاز ہے یہ قبرص اسرائیل کے قریب اڑتا ہوا نظر آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایران کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ برطانیہ سے یورو فائٹر ٹائفون کا ایک اور اسکواڈرن مشرق وسطیٰ بھیج دیا گیا ہے۔ 2 اسکواڈرن جو ہیں برطانیہ سے یورو فائٹر جیٹس کے پہنچ چکے ہیں۔ برطانیہ کا جو جنگی جہاز ہے ٹائفون، اس کا جو اسکواڈرن ہوتا ہے وہ تقریباً 18 سے 25 جہازوں پر یا 24 جہازوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اگر 2 آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کم سے کم بھی 40 کے قریب جہاز برطانیہ کے بھی آ چکے ہیں اور امریکہ کے بھی 40 سے زائد جہاز آ چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپریشن امریکہ، برطانیہ یعنی نیٹو یہ مل کر ایران کے خلاف کرنا چاہتے ہیں اور ایران کے خلاف کی کارروائی بڑی سنگین ترین ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف ایک اور بڑی بریکنگ نیوز ہے میرے سامنے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے فون پر بات کی ہے۔ 17 جنوری کو بھی پاکستان اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان فون پر بات ہوتی ہے اور آج 24 جنوری کو ایک مرتبہ پھر بات ہوئی ہے۔ پاکستان پس پردہ بیک ڈور چینل سے ایران پر حملے کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے اور ایران کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات کے لیے بھی کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر ایران کے اوپر امریکہ کا یا پھر اسرائیل کا قبضہ ہو جاتا ہے تو اسرائیل پاکستان کے بارڈر تک آ جائے گا اور پاکستان اپنے بارڈر پر اسرائیل کو کبھی قبول نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان کی طرف سے یہ مسلسل ڈپلومیٹک جو کوشش ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اب بات کریں گے ایک اور بڑی خبر کی۔ دی ٹیلی گراف یہ برطانیہ کا بڑا مشہور میڈیا نیٹ ورک ہے، اس کے اوپر ایک رپورٹ چھپی ہے آج، تفصیلی رپورٹ ہے، میں صرف اس کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایران کی مدد چین کر رہا ہے اور چین کی مدد کے ساتھ امریکہ کا ایران کو ہرانا ممکن نہیں ہے۔ اسی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے پاس جو شارٹ رینج اور مڈ رینج میزائل ہیں ان کا وافر مقدار میں ذخیرہ موجود ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے میزائلوں کی 21 سائٹس کو نشانہ بنایا تھا جون کے اندر۔ ان 21 میں سے 16 سائٹ سے دوبارہ تیار کر لی گئی ہیں اور چین نے 500 ٹن سے زائد جو خطرناک کیمیکل مواد ہے وہ ایران بھیجا ہے۔ سادہ لفظوں میں 500 سے زائد بیلسٹک میزائلوں کا جو مواد ہے وہ چائنا سے ایران کو منتقل ہوا ہے۔ چین نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی اور میزائلوں کا جو مکمل مواد ہے وہ ایران کو دے دیا ہے اور چین نے ایران پر جون کے مہینے میں حملے سے پہلے تقریباً 1.5 سے 2 دن پہلے خبردار کیا تھا کہ ایران تم پر حملہ ہونے والا ہے، لیکن ایران نے وہ چین کی وارننگ کو نظر انداز کیا تھا جس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی تھی۔ اب چین ایک مرتبہ پھر ایران کو خبردار کر چکا ہے اور ایران کی مدد بھی کر چکا ہے۔ اس لیے امریکہ کا چین کے میزائلوں کے ہوتے ہوئے اور چین کی مدد کے ہوتے ہوئے ایران کو مکمل تباہ کرنا، نقصان پہنچانا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ برطانیہ کے دی ٹیلی گراف میڈیا کی آج کی رپورٹ کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دوسری طرف برطانیہ ہی کے دی ٹیلی گراف میں ایک اور مضمون چھپتا ہے، رپورٹ چھپتی ہے، جس میں کہا گیا کہ کیا امریکی صدر ٹرمپ وینزویلا کے صدر نکولوس مادورو کی طرح ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے نکولوس مادورو کو پکڑا گیا اور اس کی حکومت کو کنٹرول کر لیا گیا، وینزویلا پر امریکہ نے قبضہ کر لیا، کیا واقعی اسی طرح کا کوئی حملہ یا آپریشن امریکہ ایران کے اندر کرنا جا رہا ہے؟ دی ٹیلی گراف کی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایسا کوئی آپشن یا آپریشن کیا تو یہ گلے پڑ جائے گا۔ کیوں گلے پڑے گا؟ کیونکہ ایران وہ وینزویلا نہیں ہے۔ ایران بہت سٹرونگ ہے، بہت طاقتور ہے، ایران کا نظام اور ان کے ادارے کافی مضبوط ہیں۔ اگر امریکہ نے اپنی فوجیں ایران کے اندر اتاری تو امریکی فوجی بہت تباہی کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی غلطی خود امریکہ بھی نہیں کرنا چاہتا ہے، تبھی امریکی صدر ٹرمپ نے وینزویلا طرز کا آپریشن ایران میں کرنے کے لیے فی الحال منظوری نہیں دی ہے۔ تاہم تمام آپشن جو ہیں وہ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ڈسکس ہو رہے ہیں، یہ اس رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے۔ رضا شاہ پہلوی جو ایران کی موجودہ حکومت کو گرا کر اپنی حکومت لینا چاہتا ہے، اس کا ایک اور بیان آج سامنے آتا ہے کہ میری حکومت اگر ایران میں آ جاتی ہے تو میں ایران کو سیکولر ملک بنا دوں گا، سیکولر جمہوریت کو نافذ کریں گے ایران کے اندر۔ یہ بات رضا شاہ پہلوی نے کہی ہے۔ رضا شاہ پہلوی سے پہلے یہ بھی کہہ چکا ہے کہ اگر ایران میں موجودہ حکومت ختم کر کے رضا شاہ پہلوی کی حکومت بحال کر دی جاتی ہے تو پھر ایران اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ تیل کے کنویں اسرائیل اور امریکہ دونوں کے لیے کھول دیے جائیں گے، میزائلوں کا اور یورینیم کا ذخیرہ تباہ کر دیا جائے گا اور یہاں تک کہ جوہری پروگرام مکمل طور پر ایران ختم کر دے گا۔ یعنی میں آپ کی غلامی کے لیے اور آپ کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہوں، گویا یہ مطلب بنتا ہے۔ بہرحال ایک اور خبر، امریکہ نے عراق کو دھمکی لگائی ہے کہ عراق تم دور رہو، تم ایران سے تعلقات ختم کر لو، کیونکہ عراق
خفیہ طور پر ایران کو سپورٹ کر رہا ہے، ایران کو مدد دے رہا ہے، اور عراق کے اندر کافی ایران کے حامی لوگ ہیں جو بوقت حملہ عراق سے ایران جا کر امریکہ سے لڑ سکتے ہیں اور امریکی مفادات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ دھمکی بھی آج سامنے آئی ہے۔ دوسری طرف ایک اور بڑی خبر جو کہ اسرائیلی میڈیا معارف پر نشر ہوتی ہے، معارف کی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے لوکاس نامی ڈرونز مشرق وسطیٰ میں ڈپلوائے کر دیے ہیں۔ شاہد 136 شاہد 136 نامی جو ڈرونز ہیں ایران کے، یہ بڑے مشہور ہیں اور انہوں نے رشیا یوکرین کی جنگ میں یورپ کے اور امریکہ کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو، ریڈار سسٹم کو کافی چکمہ دے کر تباہی مچائی تھی۔ تو ٹرمپ کے حکم پر ایرانی ساختہ شاہد نامی ڈرونز کی تیاری اور پروڈکشن اس امریکہ نے کر لی ہے، اور یہ ڈرونز لوکاس کے نام سے ہیں اور ان کو وینزویلا کے اندر بھی تجربے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور یہی ڈرونز ان کو ریورس انجینئرنگ کے تحت امریکہ نے تیار کیا، یعنی یہ بنائے تو ایران نے ہیں لیکن ایسے ڈرونز امریکہ نے پکڑ لیے اور ان ڈرونز کی مدد سے امریکہ نے اس کو ریورس انجینئرنگ کر کے اپنے نام کا ڈرونز لوکاس بنا دیا ہے، اور یہ ڈرونز بھی اس جنگ میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ معارف کی آج کی رپورٹ کا خلاصہ ہے۔ آخر میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی خبر رکھیں گے۔ ایرانی فوجی جرنیلوں کے حوالے سے ایک اور ویڈیو اور خبر سامنے آتی ہے جو تہران ٹائمز پر نشر ہوتی ہے کہ آخری سانس تک امریکہ کے خلاف لڑیں گے، ایران کا دفاع کریں گے، اور ایران کی فوج مکمل تیار ہے، اور امریکہ ایران کی فوج کو اور ایران کو شکست نہیں دے سکتا ہے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل غلطی کریں گے تو انہیں بڑی بھاری قیمت اور تباہی اٹھانا پڑے گی۔ بہرحال اب تک کی کچھ تازہ اپڈیٹس ہیں، معلومات ہیں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں، مزید تفصیلات اور خبریں آتی رہیں گی۔ آپ ہمارے YouTube چینل لائک کر لیں، آگے نشر کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔